محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو دو آیات مبارکہ سورۃ الزمر کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انہی آیات کے بارے میں کچھ باتیں پہلے بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے، شرک کو چھوڑ کے توحید کو اختیار کرنے کے لیے قرآن مجید میں بہت سی مثالیں دے دے کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بات سمجھ جائیں۔ اسی طرح مختلف آیات اور مضامین کو مختلف پیرایہ بیان میں اور اسالیب میں ایک ہی بات کو مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے تاکہ کسی صورت یہ بات سمجھ جائے۔ اسی طرح جن آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، وہ عذاب قبر ہو، وہ دنیا کا عذاب ہو جس طرح پہلی قوموں پر آئے ہیں، یا وہ قیامت کے دن جہنم کا عذاب، ان عذابوں سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے خبردار کرنے اور اس سے جھنجھوڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے انہیں خبردار کیا ہے تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے، میرے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے نہ بیان کی ہوئی مثالوں سے کوئی سبق سیکھا، نہ ہی میری باتوں کو سمجھانے سے انہیں کوئی بات سمجھ آئی، اور نہ ہی میرے عذاب سے انہیں کوئی خوف آیا۔ اللہ اکبر۔ کسی لحاظ سے بھی انہوں نے کوئی بات تسلیم نہیں کی۔ اتنے سخت دل اور اتنے پتھر دل یہ ثابت ہوئے۔ یہ بات کہنے کے بعد پھر بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمائی ہے کہ قرآناً عربیاً، کہ یہ قرآن ہے بھی عربی زبان، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اولین مخاطب اہل عرب تھے۔ سب سے پہلے جن کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا یا آپ نے قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا وہ اہل عرب تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ رب العزت کا قاعدہ اور اصول یہ رہا ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا ہے ہم نے اس کو اس کی قوم کی طرف کی زبان میں بھیجا ہے۔ جو قوم کی زبان تھی وہی زبان میرا رسول بولتا تھا، کوئی اور زبان نہیں بولتا تھا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ خوب انہیں بیان کر دے، واضح کر دے، ظاہر کر دے، اور کوئی بات ان کے لیے چھپی ہوئی نہ رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بلا شبہ اسی طرح کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا،
فرمایا ہم نے آپ پر قرآن عربی نازل کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ مکہ والوں کو ڈرائیں، یعنی مکہ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام ام القریٰ بھی ہے، کیونکہ یہ تمام زمین کی ابتدا اسی سرزمین مکہ سے ہوئی تھی۔ سرزمین مکہ سے ہی نہیں بلکہ جہاں بیت اللہ ہے وہاں سے ہوئی تھی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ فرماتے ہیں زمین پر یعنی آسمان پانی، پہلے سب پانی تھا، اور پانی پر یہ سفید رنگ کا ایک زمین کا حصہ اس جگہ پر نمودار ہوا۔ اس کے بعد باقی تمام زمین اس کے بعد آہستہ آہستہ عالم وجود میں آئی اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ اللہ، اس لیے اس جگہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ومن حولہا، اور جو اس کے اردا گرد ہے، اردا گرد سے مراد پوری زمین، مکہ گویا کے وسط میں، اور یہ بات بھی یہ حید دان بتلاتے ہیں، یعنی جو زمین کی پامائش جنہوں نے کی ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ پوری زمین کا وسط ہے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ، گویا کہ یہ تمام زمین کا منبع ہے، مرکز ہے، ہے، اور اس کی ساری زمین ایک اردا گرد۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے چکی ہوتی ہے نا، چکی ایک کیل پر پھرتی ہے، گویا یہ کیل، یہ بیت اللہ، یہ اس چکی کو چلانے کے لیے ایک مین کردار ادا کرتی۔ یہ کیل نہ ہو چکی چل ہی نہیں سکتی، چکی نہیں چل سکتی اگر یہ کیل نہ ہو، کیونکہ اس کیل نے باندھا ہوا ہے اس کے اوپر کے پڑ کو باندھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح اس زمین کے نظام کو مکہ مکرمہ نے باندھا ہوا ہے۔ جب مکہ مکرمہ نہیں رہے گا آخرت میں، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حجر اسود اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود اٹھا لیا جائے گا، بیت اللہ کی یہ کیفیت باقی نہیں رہے گی، اور جب یہ نہیں رہے گا، یہ مرکز ہے، ہے، تو باقی اولاد بھی سارے بکھر جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جو ام القریٰ یہاں بسنے والے ہیں ان کو اور ان کے اردا گرد بسنے والے، ان کو ڈراؤ۔ بعض ملحد قسم کے لوگ جو ان حقیقتوں سے آگاہ نہیں بلکہ لیکن ضد ہے انہیں قرآن مجید کے ساتھ، الحاد ہے ان کے دلوں میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو صرف مکے والوں کے لیے ہے یا اور کے اردا گرد کی بستیوں کے لیے، قرآن خود کہتا ہے۔ 100 سمجھائیں آپ ان کو کہ حولہا سے مراد صرف مکہ مکرمہ کے اردا گرد کی بستیاں نہیں ہیں بلکہ پوری زمین مراد ہے، کیونکہ پوری زمین میں اہل مکہ کو ماننے والے وہ اپنا تمام تر رخ کس طرف کرتے ہیں؟ اسی کی طرف کرتے ہیں۔ یعنی مکہ بیت اللہ کو ماننے والے پوری زمین میں جہاں بھی بستے ہیں، شرقن ہو، غربن ہو، شمالن ہو، جنوبن ہو، جہاں بھی کہیں بستے ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اللہ کی، تو کس طرف رخ کرتے ہیں؟ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ سارے مخاطب ہیں نا، ان کے سارے مخاطب ہیں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، بلکہ اس کے بجائے تصریحاً قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، کہہ دیں، انہیں بتلا دیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔
کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز اور اکرام ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہوئے ہیں وہ ایک بستی کی طرف، ایک شہر کی طرف، ایک قوم کی طرف نبوت ان کی ہوئی ہے، حتیٰ کہ تورات اور انجیل یہ دونوں بنی اسرائیل کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے نہیں۔ انجیل میں آج بھی الفاظ موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے بنی اسرائیل میں، تو انہوں نے صاف کہا تم جاؤ اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سمجھاؤ، جو بھول چکی ہیں، راستہ بھول چکی ہیں، راستہ چھوڑ چکی ہیں، انہیں سمجھاؤ، غیر قوم کی طرف مت جانا۔ کہتے ہیں غیر قوم کی طرف مت جانا، انجیل میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اور بنی اسرائیل دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، فرعون کو کیا کہا ہے؟ جہاں فرعون کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید کی دعوت دی ہے، وہاں ساتھ یہ کہا فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، باقی کو نہیں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ، قبطیوں کو نہیں، جو میری قوم ہے ان کو میرے ساتھ بھیجو۔ یعنی انہوں نے بھی اپنی قوم کے بارے میں سوال کیا ہے فرعون سے۔ اللہ اکبر۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختصاص ہے، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اس لیے آپ کی دعوت بھی تمام انسانیت کے لیے، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، یا ارد گرد کے لوگوں کے، مکہ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا غیر ذی عوج، یہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب مفردات القرآن لکھی، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے مفرد الفاظ کے معانی اور اس کے اس کے استعمالات جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں ان کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ بہت اچھی کتاب۔ وہاں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی عوج کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عوج کے معنی اکثر جو آتا ہے عربی زبان میں وہ یہ کہ ایسا ٹیڑھا پن، ایسا ریب اور ایسا ٹیڑھا پن جو صرف عقل و بصیرت سے سمجھ آئے، دیکھنے سے، ظاہری دیکھنے آنکھوں سے نظر نہ سمجھ نہ آئے، بلکہ عقل و بصیرت سے سمجھ آئے۔ عوج اس کو کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا نا کہ ان غیر ذی عوج، کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ظاہری طور پر نہیں، بلکہ ٹو لگانے کے باوجود، غور و فکر کرنے کے باوجود، اور ہر قسم کی تگ و دو کر لینے کے باوجود کہ اس میں کچھ کمزوریاں تلاش کریں، کوئی ٹیڑھا پن تلاش کریں، کوئی عیب تلاش کریں، فرمایا اس میں کسی قسم کا تلاش کرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی عیب نہیں، یعنی تلاش کرنے کے باوجود بھی اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کی بلاغت میں کتنے مفاہیم اور کتنے معانی پنہاں ہیں۔ یعنی معانی کے طور پر مجھے یہ پڑھتے ہوئے جب یہ دیکھ رہا تھا تو ہنسی بھی آئی، اس لیے ہنسی آئی کہ انہوں نے ساتھ ایک بات اور لکھی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو معاشی ناہمواری ہوتی ہے وہ اس کا ادراک بھی عقل والے اور ادراک والے ہی کرتے ہیں، عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ معاشی ناہمواری ہے۔ یہ لکھا ہے مفردات میں علامہ راغب نے کہ جو عقل والے ہیں نا، سمجھدار ہیں، ملک میں، علاقے میں معاشی ناہمواری کا ادراک، اس کا علم
کن کو ہوتا ہے؟ عقل والوں کو، جن کو عقل ہی نہیں ہوتی، سوچتے سمجھتے ہی نہیں، ان کو کیا ادراک، انہیں کیا پتا؟ ان کا تو ڈنگ ٹپ رہا ہے نا، ان کا ڈنگ ٹپاؤ ہو رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ملک میں کوئی معاشی نہ ہمواری نہیں ہے، ملک بہت اچھا چل رہا ہے، پہلے سے بھی اچھا چل رہا ہے، کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لفظ میں ہماری اس انداز کی کسر بال نکال دی ہے۔ بھئی یہ سمجھ آئے کسی عقل مند کو، یہ سمجھ آئے کسی ادراک اور سمجھنے والے کو، جو بیوقوف ہے، احمق ہے، جس نے صرف یہ مقصد بنا رکھا ہے کہ میں نے حکومت کرنی ہے، کیسے ہی کروں، اسے یہ سمجھ نہیں آتی۔ جو ایجنسیاں ہیں، باہر کی جو کمپنیاں ہیں، وہ ہمارے بارے میں فکر مند ہیں اور ہم بے فکرے، ہم بے فکرے۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عوج اس ٹیڑھ کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے بظاہر نظر نہ آئے، غور و فکر کرنے سے نظر آئے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر جتنا بھی کر لو، پھر بھی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ اور آج تک جس نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، جس نے بھی کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کی ہے، علماء کرام نے اس کا مثبت جواب دیا ہے، وہ ہندو ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، اور یہ اس موضوع کی مستقل ایک تاریخ ہے، یعنی اسی موضوع کی ایک مستقل تاریخ ہے، جنہوں نے قرآن مجید پر اعتراض کیے، لیکن دندان شکر علماء کرام نے جواب دیا، ترکی بترکی۔ یہاں بر صغیر میں ستیارتھ پرکاش لکھی گئی، سوامی دیانت نے لکھی، ہندو تھا سوامی دیانت، ستیارتھ پرکاش، قرآن مجید پر اعتراض لکھے۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب حق پرکاش پر میں دیا، اور کوئی کسر نہیں اس کے سوالات اور اعتراضات کے جواب میں چھوڑی۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بر صغیر کے پورے علماء نے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی تعریف کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ملحد لوگ ہیں وہ اپنے الحاظ سے باز تو نہیں آتے، وہ تو اپنے فکر کو پیش کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں کہ ان کی بات میں کوئی سچائی ہو یا حقانیت ہو، بلکہ وہ محض دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ جب بھی انسان غور و فکر کرے، ان کے کلام کی کمزوریاں بالکل عیاں اور نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں غور و فکر بھی کرو، تب بھی کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس کے معنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا ٹیڑھ پن، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے، یعنی عوج کا معنی قرآن مجید میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، ظاہری طور پر ٹیڑھا پن، یا یہ کہ اس کی معانی کے اعتبار سے، مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کے نہ ظاہری سے مراد قرآن مجید کی آیات میں ترتیب، سورتوں کی ترتیب، نہ ان میں کوئی اعتراض کی گنجائش، نہ ان میں کوئی اعتراض کی گنجائش۔ علماء نے بتلایا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے، ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط کیا ہے، دوسری کا دوسری آیت سے ربط کیا ہے، پہلی سورت کا دوسری سورت سے ربط کیا ہے، دوسری سورت کا تیسری سورت سے ربط کیا ہے۔ یہ ایسا بے ہنگم کلام نہیں ہے کہ جس کی ابتدا اور ہو اور اختتام اور ہو، جس کا کلام مبتدا کچھ اور ہو، خبر کچھ اور ہو۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے، یعنی نہ اس کے ظاہر میں کوئی اعتراض ہے، نہ اس کے باطن میں کوئی اعتراض، نہ الفاظ میں کوئی اعتراض ہے، اور نہ اس کے معانی اور مطالب میں کوئی اعتراض۔ اندازہ کیجئے ایک لفظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ اور اس معنی کے لیے دیکھیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا اسی معنی میں الحمدللہ، ایک جگہ اللہ پر فرماتے ہیں پہلے یہ سمجھے کہ یعنی یہ معنی اس معنی میں، یہ ہمارے پہاڑ ہیں کتنے مضبوط ہیں، ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن قیامت کے دن
یہ ان کی مضبوطی بالکل ہوا منصورہ ہو کے رہ جائے گی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے قیامت کی بات کی نا، کہنے لگے قیامت آئے گی، تم کہتے ہو زمین ہلائے جائے گی اور لوگوں جو ہیں وہ سراسیمگی کی حالت ہو، یہ تھے پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ، یہ کیسے ہلیں گے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی ان کو کہہ دو کہ یہ پہاڑ جن کو تم بڑے مضبوط سمجھتے ہو، ینسفھا ربی نسفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کو، ان پہاڑوں کو جن کو مضبوط سمجھ رہے ہو ہواؤں میں اڑا دے گا اللہ۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، سیدھا میدان، لا ترى فيها عوجا ولا افتا، یہ لفظ یہاں عوج ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن بھی اور کوئی ابری ہوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ پہاڑ تو بہت اونچے ہوتے ہیں نا، ابری ہوئی معمولی سی اور ٹیلا پتھر پڑا ہوا، وہ بھی حدیث میں تو آتا ہے جس طرح روٹی بالکل یکساں ہوتی ہے، قیامت کے دن یہ ساری زمین اس طرح یکساں ہوں، پہاڑ وغیرہ سب ختم ہو جائیں۔ اور اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا القاریہ، ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یہ کھٹکھٹانے والی، آواز دینے والی بھونچال جب آئے گا تو اس کھٹکھٹائے گا، یہ زمین کھڑ 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 کرے گی۔ آج بھی زلزلہ آتا ہے تو کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا جب یہ زلزلہ آئے گا تو پھر کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئے گی۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس طرح انسان اس طرح ہوں گے کہ جس طرح بکھرے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، اڑتے ہوئے پروانے ہوتے ہیں، کوئی ادھر منہ مار رہا ہے اڑ رہا ہے، کوئی ادھر کو منہ کر کے اڑ رہا ہے، انسان بھی اسی طرح گھبرائے ہوئے پریشان اور سراسیمگی کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو تمہیں مضبوط آتے ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے اس طرح اڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ آسمان جو اتنا مضبوط ہے اور اللہ ذوالجلال نے بغیر سہارے کے اس کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ اس آسمان کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب لکھنے والا اپنے اوراق کو لپیٹ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان کو، ساتوں آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لیں گے، گھمائیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنی زور سے اپنا بازو گھمایا کہ ہمیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں نبی علیہ السلام ممبر مبارک سے گر نہ جائے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن آسمان کی، آسمان بھی ختم، یہ پہاڑ بھی ختم، یہ دریا اور سمندر بھی ختم، پانی بھی ہوا بن کے اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبھی، یہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ تو یہ عوج کا لفظ ظاہری ٹیڑھ پر بھی بولا جاتا ہے اور باطنی، جو نظر سے نظر نہ آئے بلکہ عقل سے، فہم سے، ادراک سے سمجھ آئے۔ تو بتلایا یہ قرآن ایسا ہے کہ نہ اس کے ظاہر میں، اس کے الفاظ میں کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی کمی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اور نہ ہی اس کے معانی اور اس کے مطالب میں کوئی نقص۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر فرمایا، اور یہ بات قرآن مجید میں ایک سے کئی جگہ پر ذکر کی، جس طرح ایک جگہ اللہ سورۃ الکہف کی ابتدا ہی میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب کو ٹیڑھا نہیں بنایا،
کسی لحاظ سے بھی اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمزوری اس کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیے عوجن، اس پر تنوین ہے۔ تنوین کا فائدہ عموم کا ہوتا ہے، کسی قسم کی کمزوری، عموم کا کسی قسم کی کمزوری۔ اور پھر اس کے ساتھ قیمن، بالکل سیدھا۔ قیمن نے اس کی مزید تاکید کر دی کہ بالکل سیدھا معنی، صاف اور ستھرا معنی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے قیامت کے عذاب سے ڈرائے۔ مِّن لَّدُنْهُ، یہ ڈرانے کا فریضہ اللہ نے دیا ہے آپ کو کہ میرے عذاب سے، میری پکڑ سے، میری گرفت سے ان کو ڈراؤ۔ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرتے ہیں، ایماندار ہیں، ان کو بشارت دے دو کہ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ تمہارے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یعنی یہ بات بھی مختلف اسالیب میں ہے۔ اور طلب مسئلہ یہ کہ یہ بات بھی مختلف اسالیب میں اللہ نے فرمائی، ایک ہی پہلو نہیں ہے اس کا۔ فرمایا یہ وہ قرآن ہے یہدی للتی اقوم، یہ ہدایت دیتا ہے سب سے سیدھے راستے کی۔ اقوم، سب سے سیدھے راستے کی، اس کے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ اس کے علاوہ اور کوئی سیدھا راستہ ہے ہی نہیں۔ سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے تو کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید سیدھے راستے کی منزل ہے، یہ ذریعہ ہے سیدھا راستہ پانے کے لیے۔ وہ سیدھا راستہ دنیا کو چلانے کے لیے ہو یا آخرت کو سنوارنے کے لیے ہو، یا آخرت کو سنوارنے کے لیے ہو، قرآن سے اقوم، قرآن سے سیدھا اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتلائیں اور سمجھائیں، قرآن میں یہ فرمایا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں؟ ہے نا ہمارا ایمان کہ یہ قرآن اقوم ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت کیوں نہیں لیتے؟ ہم اپنے ہدایت گر ان کو کیوں بنا رکھا ہے جن کو اللہ نے گمراہ کہا ہے، جن کو اللہ نے کافر اور اللہ نے گمراہ فرمایا ہے، ان کو اپنا ہدایت گر کیوں سمجھا ہے؟ ان سے ہدایت کیوں لیتے ہیں؟ ان سے رہنمائی کیوں لیتے ہیں؟ اپنے معاشیات میں، اپنی تعلیم میں، اپنے دفاع میں، اور اپنے محبوب میں کیوں ان کو مشیر بنا رکھا ہے؟ یہ مشورہ کس سے لینا چاہیے؟ یہ رہنمائی کس سے لینی چاہیے؟ قرآن مجید سے۔ لیکن جب ہم نے قرآن مجید کا راستہ چھوڑا جو سب سے سیدھا تھا، تو پھر ہم گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ آج پوری امت گمراہیوں میں مبتلا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سیدھی راہ چھوڑ دی ہے۔ جب یہ سیدھی راہ اس امت کی تھی، یہ ساری کائنات کو یہ سیدھی راہ دکھاتے تھے، یہ خود دکھاتے تھے۔ یہ حقیقت ہے تاریخ کی یا نہیں؟ جب یہ امت خود اس سیدھے راہ پاتی تو ساری امتوں کو یہ سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ جب اس امت نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا تو یہ گمراہیوں کے راستے پر چل نکلی جو خود گمراہ تھے، جو خود گمراہ تھے، اس راستے پر چل نکلا۔ اس لیے اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی ذریعہ ہے اور ایک ہی سبب ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کی تعلیم کو سمجھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کا ترجمہ سمجھیں، صرف الفاظ نہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے مختلف اسلوب میں کہیں فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کبھی فرمایا کہ یہ قیم ہے، کہیں فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اقوم ہے، اور کہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اب یہی کتاب ہے۔
دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، حتیٰ کہ جو منزل من اللہ کتابیں تھیں ان میں بھی شک کی گنجائش ہے، لیکن اس میں شک کی گنجائش ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کتابیں تو کجا رہا، جو پہلے منزل من اللہ کتابیں تھیں ان میں بھی شک ہے، اور اس شک کو تو خود انہوں نے بھی تسلیم کیا جو ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ اس شک کو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی تورات میں، واقعی انجیل میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو جس کی تائید نہ باقی صحائف کرتے ہیں اور جس کی تائید نہ عقل و فکر کرتی ہے۔ اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ جو بنیادی عقائد ہیں ان کے، یہ موضوع نہیں ہے، بنیادی عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائیت کا بنیادی عقیدہ ہے کفارے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کفارہ بن گئے۔ یہ اتنا غلط اور بے بنیاد عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، اتنا بے بنیاد، اور کتنے مضحکہ کا خیز ہے کہ جناب اللہ ایک ہے، اللہ تین بھی ہیں، وہ بھی ایک ہے تو تین کیسے؟ جی یہ سمجھ نہیں تمہیں آ سکتی، عیسائیت قبول کر لو پھر سمجھ آ جائے گی۔ اب اللہ ایک بھی ہے، اللہ تین بھی ہے۔ وہ جو ایک ہوتا ہے، انسان کا وجود ایک ہے، یہ تین حصوں میں بڑھے گا تو باقی رہے گا۔ یعنی کیسا بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے تثلیث کا کہ ایک اللہ ہے لیکن تین بھی ہیں اور ایک بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد میں بھی کمزوری، کتابوں میں بھی کمزوری، لیکن قرآن نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ بھی صحیح، قرآن نے جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ بھی صحیح، جو معاشرت بیان کی وہ بھی صحیح، جو اخلاق بیان کیے وہی صحیح، وہ بھی نہیں وہی صحیح، اور جو قرآن مجید نے اخلاق کے علاوہ باقی مسائل بیان کیے وہ بھی صحیح، جو پہلوں کی خبریں دی وہ بھی صحیح، جو آگے آنے والی خبریں دی وہ بھی صحیح، سب اقوام، وہ سب کی سب پختہ اور سب کی سب درست، اور سب ایسے ہیں لا ریب فیہ، جن میں کوئی ریب نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کے کلمات جو سچائی سے اور عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہیں وہ میں نے مکمل کر دیے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمت کلمۃ ربک، اتمام کر دیا میں۔ یعنی اس طرح قرآن مجید کے بارے میں مختلف اسالیب میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرا یہ قرآن ہے، اس کو مانو۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا ہے، ذرا یہ بھی غور کریں، فرمایا لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ جائے، تاکہ یہ بچ جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک ایک پہلو جو ہے اس پر دل و سر جھوم جاتا ہے جب انسان اس پر غور کرتا ہے۔ اس سے پہلی آیت جس میں یہ فرمایا تھا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، پہلے فرمایا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے یہ مثالیں دی ہیں، ہم نے قرآن سمجھایا ہے مختلف اسالیب میں مثالیں دے دے کے، کس لیے سمجھایا ہے؟ تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس نصیحت کو، قرآن نصیحت ہے، اس نصیحت کو ہم حاصل کریں، قبول کر لیں۔ اور پھر دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن عربی تاکہ یہ بچ جائیں۔ نصیحت کا نتیجہ، نصیحت کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ بچ جانا۔ نصیحت کو قبول کر لینے کا نتیجہ کیا ہے؟ بچ جانا۔ گویا اول آیت میں ابتدا کیا ہے؟ تمہید کیا ہے؟ نصیحت۔ اور تمہید کا ثمرہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچ جانا۔ بات سمجھے؟ یعنی اس نصیحت کا پہلا نتیجہ تقاضا کیا ہے؟ انسان نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اس قرآن کو سمجھے،
اس سے نصیحت حاصل کرے، جو نصائح اور جو تعلیمات اس میں ہیں اس کو قبول کر لے، اور جب اس کو قبول کر لے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے؟ قبول کر لے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، اللہ کی گرفت سے بچ جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا حسن ترتیب رکھا ہے، دونوں باتوں کے میں بھی اور دونوں آیتوں کے اختتام میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے اپنے لیے کامل کتاب نصیحت اور کامل کتاب ہدایت سمجھنے کی توفیق دے۔ علماء نے کہا ہے، لکھا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اس کتاب کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کے لیے تو اللہ نے کتاب یہ نازل کی ہے۔ اب جو کسی اور جگہ سے ہدایت لیتا ہے اس کی گمراہی میں کوئی ریب اور کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اللہ ذوالجلال اسی کتاب ہدایت کے ساتھ ہمیں تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔